آج میں آپ کے ساتھ آثار قدیمہ کی ایک بہت بڑی ڈسکوری کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اس خبر کو شیئر کرنے والا ہوں اور یہ خبر آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور بائبل مقدس کو تاریخی طور پر سمجھنے میں رہنمائی کرے گی۔ یسوع المسیح کی مصلوبیت اور تدفین مسیحی عقیدے کے بنیادی ستون ہیں، جن کا ذکر نئے عہد نامہ کی چاروں اناجیل میں مثلاً متی، مرکس، لوکا اور یوحنا میں ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل ہے 19واں باب ہے اور اس کی 41 آیت میں یوں لکھا ہے، اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ یہ آیت نہ صرف یسوع کی تدفین کے مقام کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ اسے ایک باغ کے طور پر بیان کرتی ہے جو اس وقت کے یروشلم کے تاریخی اور ثقافتی سیاق میں اہم ہے۔ حالیہ برسوں میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں اور تحقیق نے اس مقام کی شناخت اور تصدیق کے لیے نئے شواہد فراہم کیے ہیں جو بائبل کے بیانات کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو یسوع کی مصلوبیت اور تدفین کے مقامات، ان سے متعلق آثار قدیمہ کی دریافتوں اور ان دریافتوں کی اہمیت کا گہرائی سے جائزہ لے گی۔ ساتھ ہی اس عمل میں شامل ماہرین کے نام اور ان کے کردار کو بھی اجاگر یہ ویڈیو کرے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند اصل تصویریں اور ویڈیوز شیئر کروں گا جو کہ حالیہ دنوں میں لی گئی ہیں۔ یہ ان مقامات کی ویڈیوز و تصاویر ہوں گی جہاں پر یسوع المسیح کو دفن کیا گیا اور جو کچھ نیا دریافت ہوا۔ سب سے پہلے تاریخی سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں۔ یروشلم جو کہ یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے مقدس شہر ہے، قدیم زمانہ سے مذہبی اور تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ پہلی صدی عیسوی میں یروشلم رومن سلطنت کے زیر اثر تھا اور اس کے سماجی، مذہبی اور سیاسی حالات یسوع کی زندگی اور موت کے واقعات کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں۔ بائبل کے مطابق یسوع کی مصلوبیت گلگتہ، جسے کھوپڑی کی جگہ بھی کہا جاتا ہے، پر ہوئی اور اسے قریبی باغ میں دفن کیا گیا۔ یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 42 آیت کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ اب مزید یہ آیات واضح کرتی ہیں وہ وہاں یسوع کو دفن کرنے کے لیے لے گئے کیونکہ یہ یہودی تیاری کا دن تھا اور قبر نزدیک تھی، اور یسوع المسیح کا اس قبر میں دفن کیا جانا یسایہ کی پیش گوئی کی تکمیل تھا۔ یہ قربت اور تیاری کا دن یہودی عید فصح سے قبل تدفین کے مقام کے انتخاب میں عملی اور مذہبی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دو اہم مقامات، چرچ آف ہولی سپولچر اور گارڈن ٹومب، تاریخی طور پر یسوع کی مصلوبیت اور تدفین سے منسوب ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافتوں نے ان مقامات کی صداقت پر روشنی ڈالی ہے جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافتیں، چرچ آف ہولی سپولچر۔ سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا، اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ خدا کے کلام کے بھیدوں کو سنتے ہیں۔ چرچ آف ہولی سپولچر جو یروشلم کے کرسچن کوارٹرز میں واقع ہے، روایتی طور پر یسوع کی مصلوبیت، تدفین اور قیامت کا مقام مانا جاتا ہے۔ اس مقام کی اہمیت چوتھی صدی عیسوی سے قائم ہے جب رومی شہنشاہ قسطنطین عظیم کی والدہ ہیلینا نے اسے مقدس مقام کے طور پر شناخت کیا۔ حالیہ برسوں میں اس مقام پر کی گئی کھدائیوں نے اہم شواہد فراہم کیے ہیں جو آپ کے ایمان کو تقویت دیں گے اور بائبل مقدس کی صداقت کو ثابت کریں گے۔ 2016 کی کھدائی نیشنل جیوگرافی کی سرپرستی میں ایتھنز یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم، جس کی قیادت پروفیسر انٹونیا موراپولو نے کی،
چرچ آف ہولی سپولچر کے اندر مقدس قبر کی بحالی کے دوران کھدائی کی۔ اس عمل میں ٹیم نے ماربل کے سلیب کے نیچے سے چونے کے پتھر کی اصل قبر کو دریافت کیا جو پہلی صدی عیسوی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس دریافت نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ مقام قدیم قبرستان کا حصہ تھا جو بائبل کے بیان سے مطابقت رکھتا ہے۔ مروپلو نے اپنی رپورٹ میں کہا، ہمارے ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چونے کا پتھر پہلی صدی عیسوی کا ہے اور یہ اس مقام کی تاریخی اہمیت کو تقویت دیتا ہے۔ باغ کے آثار۔ روم کی اسپینسر یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ جن کی قیادت فرانسسکا رومانا سٹوسولا نے کی نے چرچ کے نیچے ایک قدیم باغ کے آثار دریافت کیے۔ ان آثار میں زیتون کے درختوں کے پولن، انگور کی بیلوں کے بیج اور دیگر نباتاتی باقیات شامل تھیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ مقام پہلی صدی عیسوی میں ایک باغ تھا۔ سٹوسولا نے اپنے بیان میں کہا، یہ دریافت یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 41 آیت کے بیان سے ہم آہنگ ہے۔ ہم نے جو آثار دریافت کیے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مقام ایک باغ تھا اور یہاں یسوع کو دفن کیا گیا تھا۔ قدیم قبرستان۔ ماہرین نے چرچ کے نیچے ایک قدیم قبرستان کے آثار بھی دریافت کیے جو یہودی تدفین کے رواج کے مطابق چٹانوں میں کھودی ہوئی قبروں پر مشتمل تھا۔ یہ قبریں پہلی صدی عیسوی سے تعلق رکھتی ہیں جو اس مقام کو یسوع کی تدفین کے لیے ممکنہ جگہ بناتی ہے۔ اور اس خبر کی صداقت کے لیے آپ انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹس اور مختلف نیوز چینل کو دیکھ سکتے ہیں جس میں دی ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ جو میں تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ دی ٹائمز آف اسرائیل ویب سائٹ ہے، وہاں سے لی گئی ہیں۔ اور یہ خبر جو ہے وہ 22 مارچ 2025 کو صبح 8:44 پر شیئر کی گئی تھی۔ گارڈن ٹوم۔ گارڈن ٹوم جو یروشلم کے دمشق گیٹ کے قریب واقع ہے کو 19ویں صدی میں یسوع کی تدفین کے متبادل مقام کے طور پر تجویز کیا گیا۔ اسے 1867 عیسوی میں برطانوی جنرل چارلس گورڈن نے شناخت کیا جو اسے گلگتھا سے جوڑتے تھے کیونکہ قریبی پہاڑی کھوپڑی کی شکل کی دکھائی دیتی تھی۔ اس مقام پر آثار قدیمہ کی کھدائیوں نے درج ذیل شواہد فراہم کیے۔ باغ کے آثار۔ 1894 عیسوی میں گارڈن ٹوم کو ایک برطانوی ٹورسٹ نے خریدا جو اسے ارمتیہ کے یوسف کی ملکیت مانتا تھا۔ متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 57 سے 60 آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کھدائیوں میں ماہرین آثار قدیمہ کونراڈ شیک نے زرعی سرگرمیوں کے شواہد دریافت کیے جیسے کہ مے کی تیاری کے لیے پتھر کے حوض اور زیتون کے تیل کی تیاری کے آثار۔ یہ شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مقام پہلی صدی عیسوی میں ایک باغ تھا۔ اور یہ دریافتیں ہمارے ایمان کو کس طرح تقویت بخشتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ بائبل کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں، پھر یسوع مسیح کے دفن کیے جانے کو ثابت کرتے ہیں اور پھر خالی قبر جو ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو ثابت کرتی ہیں جو کہ ہمارے ایمان کو تقویت بخشتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح دفن نہیں ہوئے، تو جب ان کے قبر کے ایویڈنس ملتے ہیں اور ان کو بائبل مقدس کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کوئی فکشنل واقعہ نہیں بلکہ صداقت پر مبنی واقعات ہیں۔ چٹان میں کھودی قبر۔ گارڈن ٹوم میں ایک چٹان میں کھودی ہوئی قبر دریافت ہوئی جو پہلی صدی عیسوی کے یہودی تدفین کے رواج سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگرچہ اس قبر کی یسوع کی تدفین سے براہ راست تعلق کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن اس کی ساخت اور مقام بائبل کے بیان سے ہم آہنگ ہیں۔ ماہرین کی رائے۔ ماہر آثار قدیمہ
گیبریل بارک جو یروشلم کے آثار قدیمہ پر تحقیق کرتے ہیں نے گارڈن ٹوم کو ایک ممکنہ مقام قرار دیا، لیکن اس بات پر زور دیا ہے کہ چرچ آف ہولی سپالچر کی تاریخی اور آثار قدیمہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا گارڈن ٹوم ایک خوبصورت اور پرامن مقام ہے، لیکن چرچ آف ہولی سپالچر کے شواہد زیادہ مضبوط ہیں۔ یسوع کی مصلوبیت اور تدفین، بائبل کا نقطۂ نظر۔ بائبل کی روایات کے مطابق یسوع کی مصلوبیت گلگتہ پر ہوئی، جو یروشلم کی دیواروں کے باہر واقع تھا۔ متی کی انجیل 27واں باب 33 آیت، مرکز کی انجیل 15واں باب 22 آیت، لوکا کی انجیل 23واں باب 33 آیت اور یوحنا کی انجیل 19واں باب 17 آیت اس مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ تدفین کے بارے میں یوحنا کی انجیل 19واں باب 41 سے 42 آیت واضح طور پر کہتی ہے کہ یسوع کو ایک نئی قبر میں دفن کیا گیا جو ارمتیہ کے یوسف نے فراہم کی۔ متی کی انجیل 27واں باب 57 سے 60 آیت میں لکھا ہے، جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اس پر پیلاطوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا۔ یہ بیانات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تدفین کا مقام ایک باغ میں تھا جو قریبی اور نئی قبر پر مشتمل تھا۔ آثار قدیمہ کی دریافتیں اس بیان کی صداقت کو تقویت دیتی ہیں۔ آثار قدیمہ کی اہمیت۔ آثار قدیمہ کی ان دریافتوں نے نہ صرف بائبل کے تاریخی بیانات کو مستحکم کیا ہے بلکہ یروشلم کی مذہبی اور ثقافتی تاریخ کو سمجھنے میں بھی مدد فراہم کی ہے۔ اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تاریخی تصدیق، چرچ آف ہولی سپالچر اور گارڈن ٹوم پر دریافت شدہ باغات اور قبریں یوحنا کی انجیل 19واں باب 41 آیت کے بیان سے مطابقت رکھتی ہیں جو اس مقام کی تاریخی صداقت کو تقویت دیتی ہیں۔ مذہبی اہمیت، یہ دریافتیں مسیحی عقیدے کے لیے بہت ہی اہم ہیں کیونکہ یہ یسوع کی مصلوبیت اور قیامت کے مقامات کو جوڑتی ہے جو مسیحی عبادت کے مراکز ہیں۔ اب ہم اس کا ثقافتی سیاق دیکھتے ہیں۔ باغات کا ذکر بائبل میں روحانی اور مقدس مقامات کے طور پر ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 8 آیت میں باغ عدن کا ذکر ہے جو خدا کی تخلیق اور انسان کی ابتدا کا مقام ہے۔ یسوع کی تدفین کا باغ اسی روحانی اہمیت کا حامل ہے جو نجات کے نئے آغاز کی علامت ہے۔ اس تحقیق میں شامل جیسے کہ انٹونیا مراپولو، فرانسیسکو رومانا سٹاسولا، کونرڈ شیک اور گیبریل بارک نے اپنی مہارت سے اس مقام کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کی کھدائیاں اور تجزیوں نے نئے شواہد فراہم کیے جو بائبل کے بیانات کو سائنسی بنیادوں پر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور بائبل کی صداقت کو تقویت دیتے ہیں۔ باغ کا روحانی اور تاریخی مفہوم۔ بائبل میں باغات کا ذکر نہ صرف قدرتی خوبصورتی بلکہ روحانی گہرائی کے طور پر بھی ملتا ہے۔ باغ عدن پیدائش کی کتاب 2 باب کی 8 آیت خدا اور انسان کے درمیان رفاقت کی علامت ہے۔ یسوع کی تدفین کا باغ اسی طرح ایک مقدس مقام ہے جو موت پر زندگی کی فتح اور نجات کے وعدے کی علامت ہے۔ یروشلم کے باغات جو زرعی اور مذہبی سرگرمیوں کے مراکز تھے اس وقت کے سماجی ڈھانچوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باغات زیتون، انگور اور دیگر فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال ہوتے تھے جو اس علاقے کی معاشی اور ثقافتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اس کا ایک تنقیدی جائزہ بھی لیں گے۔ اگرچہ چرچ آف ہولی سپالچر کو زیادہ تر ماہرین اور روایات یسوع کی تدفین کا اصل مقام مانتی ہیں، گارڈن ٹوم بھی ایک ممکنہ متبادل کے طور پر زیر بحث رہتا ہے۔ کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ گارڈن ٹوم کی شناخت 19ویں صدی کی رومانی سوچ کا نتیجہ ہے، جبکہ چرچ آف ہولی سپالچر کی تاریخی اور آثار قدیمہ کی بنیاد زیادہ مضبوط ہے۔ تاہم دونوں مقامات
मकामात यरूशलेम के कदीम मंजरनामे और यहूदी तदफीन के रवाज को समझने में अहम किरदार अदा करते हैं और कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है ताकि इन मकामात की हतमी शनाख्त की जा सके। आसार कदीमा की दरियाफ्तों ने यीशु की मसलूबियत और तदफीन के मकामात के बारे में बाइबल के बयानात को नई साइंसी रोशनी में पेश किया है। चर्च ऑफ होली सेपल्चर और गार्डन टूम पर की खुदाइयों से मिलने वाले शवाहिद जैसे कि बागात के आसार और चट्टान में खोदी कब्रें यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 41 से 42 आयत के बयानात की तस्दीक करते हैं। माहिरीन आसार कदीमा जैसे कि एंटोनिया मरापोलो और फ्रांसेस्को रोमाना स्टोसोला और कॉनराड शेक और गैब्रियल बार्क ने अपनी तहकीक से इस तारीखी और मजहबी मकाम की अहमियत को उजागर किया है। ये दरियाफ्तें ना सिर्फ मसीही अकीदे के लिए अहम हैं बल्कि ये यरूशलेम की कदीम तारीख और सकाफत को समझने में भी मदद देती है। ये हमें दावत देती है कि हम बाइबल की सदाकत और उसकी गहरी तफसीलात पर गौर करें, जबकि साइंसी तहकीक के जरिए माजी के राजों को खोलने की कोशिश करें। इस वीडियो के बाद इन हवाला जात की आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 41 से 42 आयत, मत्ती की इंजील 27वां बाब और 57 से 60 आयत और पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 8 आयत। और आखिर में मैं आपके सामने एक चार्ट पेश कर रहा हूं और ये कब क्या दरियाफ्त हुआ और क्या उसके एविडेंस मिले, ये सारा आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। सो इसको देखें और बाइबल मुकद्दस को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर बाइबल मुकद्दस को इल्मी तौर पर, मालूमाती तौर पर और मुकाशफाती तौर पर और तारीख़ी तौर पर देखते हैं और बाइबल की सच्चाइयों को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप इल्मी तौर पर, तारीखी तौर पर और मुकाशफाती तौर पर कलाम की गहराई में बढ़ते जाएं। अगर आप इस जैसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जो है वो बाइबल मुकद्दस को मज़ीद गहराई से समझते जाएं।